شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن اور اب تک جو ہے ہماری آیت نمبر 84 تک مکمل ہو چکی ہے. آج جو ہے وہ ہماری ہوگی آیت نمبر 85. آیت نمبر جو 85 ہے وہ ذرا جو ہے وہ طویل ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اس کو مختلف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے. تو تقریباً 5 حصے جو ہے وہ ہم نے بنائے ہیں. تو آج جو ہے سب سے پہلا حصہ اس آیت مبارکہ کا جو ہم لینے والے وہ ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے وہ ہم لوگ آیت مبارکہ کا حصہ جو ہے وہ آج پارٹ نمبر 1 کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ لیں گے. تو چلتے ہیں ترکیب کی طرف. تو سب سے پہلے سما کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ سما کیا ہے. تو یہ سما جو ہے وہ ہے عاطفہ، اور انتم جو ہے آپ اس کو بنا دیں مبتدا. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کو مبتدا بنا کر چھوڑ دیں. تھوڑی سی جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی جو ترکیب ہے وہ پیچیدہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر ہؤلائی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہؤلائی ہے یہ اصل میں یا ہؤلائی ہے. مطلب سیاق و سباق سے سمجھ کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ حرف ندا لگا دیں تو اس کو یا ہؤلائی کر دیں تو یہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر رہے گا. تو ہؤلائی جو ہے یہ یا ہؤلائی ہے، پھر اس میں یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل. ٹھیک ہے، اور ہؤلائی جو ہے یہ محلاً منصوب ہو جائے گا اور قائم مقام مفعول بہ. صحیح ہے، منادا قائم مقام مفعول بہ. تو پھر حرف ندا اپنے فاعل اور ادعو فعل، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل. پھر ہؤلائی منادا قائم مقام مفعول بہ، اور یہ اس کا جو ہے وہ مفعول ہو گیا. تو پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا. اب ندا ہوگا تو پھر جواب ندا بھی جو ہے وہ چاہیے ہوگا. تو اب آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ تقتلون انفسکم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تقتلون انفسکم میں تقتلون صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. ٹھیک ہے، اور انفسا یہ مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا تقتلون فعل کا مفعول بہ. پھر تقتلون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا، تقتلون انفسکم. یہ پورا کا پورا جملہ ہو کر بن جائے گا پہلے معطوف علیہ. پھر وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اب اس پر آ جاتے ہیں. یہاں پر واو جو ہے وہ عاطفہ، کیونکہ پہلے والے جملے کو ہم نے کیا معطوف علیہ بنا دیا نا. تو اب یہاں پہ تخرجون کیا ہے، یہ تخرجون صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا جو ہے وہ ذوالحال. اس کو ابھی آپ ذوالحال بنا دیں، پھر اس کے حال کی طرف جو ہے چلتے ہیں. لیکن اس کا حال جو ہے وہ فریقا منکم من دیارہم، اس کو آپ چھوڑ دیں، اور تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ آ جائیں. ٹھیک ہے، تو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان پر جب ہم لوگ آئے تو تظاہرون فعل، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل بارز ذوالحال. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے علیہم میں علی حرف جر، ہم مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر تظاہرون فعل کا ظرف لغو، بالاسم میں با حرف جر الاسم معطوف علیہ، واو عاطفہ العدوان معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر با حرف جر کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا متلبسین. اس میں فاعل کا ظرف مستقر، پھر متلبسین اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور جو ہے وہ یہ اپنے یہ متلبسین اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا تظاہرون فعل کا جو ہے وہ حال. تظاہرون فعل میں جو واو ضمیر ہے اس کا بن جائے گا حال. پھر تظاہرون میں جو واو ضمیر ہے یہ جو ہے اپنے ذوالحال
اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا تظاہرون فعل کا فاعل، پھر تظاہرون فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا تخرجون کے اندر جو پیچھے جو تخرجون فعل بنا ہم نے واو ضمیر اس کا ذوالحال بنا، یہ اس تخرجون کے واو ضمیر ذوالحال کا حال بن جائے گا، یہ پورا جملہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، پھر تخرجون فعل واو ضمیر اپنے ذوالحال اور اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا کیا تخرجون فعل کا فاعل، پھر تخرجون فعل بھی مل گیا فاعل بھی مل گیا، فریقاً یہ کیا ہے، یہ ہے موصوف، من کم میں من حرف جر اور کم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائنن اسم فاعل کا ظرف مستقر، پھر کائنن اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف کی صفت، پھر فریقاً موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا تخرجون فعل کا مفعول بہ، پھر من دیاری ام میں من حرف جر دیاری مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جر کا مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا تخرجون فعل کا ظرف لغو، پھر تخرجون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا معطوف، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے والا جو تھا تقتلون انفسکم اس کو ہم نے معطوف علیہ بنا دیا تھا، پھر اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا جواب ندا، اور پھر یہ ندا اپنی جواب ندا سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ندا اپنی جواب ندا سے مل کر انتم جو ہے نا یہ جو فعل ہے نا جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہونے کے بعد یہ بن جائے گا انتم معرفہ مبتدا کی خبر، اور پھر انتم معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو تھوڑی سی یہ پیچیدہ تھی لیکن یہ کہ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 85 کا جو پہلا پارٹ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔